ویسے کرٹیکل حالات کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی قاسم اور سلیمان کے پاکستان آنے کے امکانات موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ آتے ہیں یا نہیں آتے دونوں صورتوں میں کہ پارٹی کے اندر کسی لیول پر یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ قاسم اور سلیمان اس موقع کے اوپر ان کا پولیٹیکل ڈیبیو ہو جانا چاہیے اور وہ پولیٹیکل ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ بہت شکریہ جی. ہماری تو پارلیمانی پارٹی میں سے کوئی بات نہیں ہوئی. قاسم اور سلیمان وہ خان صاحب کی اولاد ہیں اور ہمارے لیے بہت قابل عزت ہیں. اور as I mentioned earlier, unlike these موروثی parties کہ جس طرح نون اور پیپل یہ باقی ہوتے کہ دوسرے کے بٹوے اٹھائیں اور جوتے صاف کریں، پی ٹی آئی میں یہ کام نہیں ہوتا. ہم علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جب انہوں نے پکارا، ہم جیل گئے ہیں، ان کے ساتھ اٹیالہ گئے ہیں، مارے کھائی ہیں منیز نے، ایم پی ایس نے. ہمارے ایک منسٹر ہیں کے پی کے سہیل افریدی، اس کے کپڑے پھاڑے گئے ہیں پنجاب پولیس، کیونکہ مریم تو ماشاءاللہ ان کو یہی وراثت میں ملا نا، بدماشی کرنا. تو ہم نے تو ہر قربانی دی ان کے ساتھ، اور خان صاحب کے بیٹے بھی جب آئیں گے وی ول اسٹینڈ بائی دیم. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری کوئی اس پہ فارمل گفتگو ہوئی ہے پارٹی کے اندر، آئی ایم ناٹ اویئر. پارلیمانی پارٹی میں اس وقت 92 یا 89 ایم این ایز ہیں. ہمارے 3 بھائی جو ہیں، بلال صاحب، فراز صاحب اور احسان ورک، ان تینوں کو آپ کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ سے الیکشن کمیشن نے ان کو جیتی ہوئی سیٹیں فارم 47 والوں کو پکڑا دی. ڈزنٹ میٹر، بٹ ٹوٹل ہم 92 ایم این ایز ہیں. اور ایسی کوئی بات اب تک نہیں ہوئی کہ قاسم اور سلیمان اگر انشاءاللہ پاکستان آئیں گے. البتہ جو زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہے جو وہ امریکہ کرنے جا رہے ہیں، ہم اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں. کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں یاد رکھیے گا، یہ جو بھی سمجھتا ہے کہ کبھی بھی امریکہ یا یورپین یونین پاکستانیوں کا ہو جائے گا، جس طرح میں نے اکثر سنا ہے بڑے بڑے محفلوں میں لوگ، بڑے بڑے عہدے دار لوگ، بڑے اپنے آپ کو مقتدر ہلکے کہنے والے لوگ اکثر چائنیز لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ بدبودار ہیں، اگر غلامی کرنی ہے تو انگریزوں کی کرو، انگریز جرنیل کی کرو، برٹش کی کرو، امریکن کی کرو، چائنیز جرنیل ہم نہیں مانتے. میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے نجی محفلوں میں. لیکن انٹرسٹنگ کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ عمران خان کے بیٹے بھی آدھے اسی ریس سے ہیں، اور وہ جب جائیں گے اور امریکہ میں بات کریں گے اس چیز پہ زیادہ دھیان دیں. وہ پاکستان آئے نہ آئے، دیٹ از انٹائرلی اپ ٹو دیم. ان کی سیفٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کی والد کی مرضی پہ. ابھی علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ میڈم پی ٹی آئی کو ابھی بھی امریکہ سے امیدیں وابستہ ہیں. کس کو؟ پی ٹی آئی کو، آپ کو ابھی بھی ان حالات میں جو کچھ پچھلے 8-10 ماہ میں ہوا، ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آنے کے بعد ٹویٹس ڈیلیٹ ہوئے اور دن رات اس حکومت کی سپاسلار کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے، تو وہاں سے بھی آپ کو امیدیں وابستہ ہیں؟ لیٹ می ٹائی دس اپ فار یو. دیکھیں، آپ نے بات قاسم سلیمان سے کی. میں نے کہا کہ اگر قاسم سلیمان کی آپ نے کوئی موومنٹ دیکھنی ہے، وہ دیکھیں کہ جب وہ یو کے جاتے ہیں، ان دیر یو ایس جاتے ہیں، دیر کیپیسٹی از یو کے سٹیزنز ناٹ از پاکستانی سٹیزنز. ٹھیک ہے، ان کا وہ جینوئن ڈیول سٹیزنز ہیں، وہ ہماری طرح براؤن صاحب نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے بات کہی نا ٹرمپ والی بات، میں نے 100 دفعہ کہی تھی ایون بیفور ٹرمپ الیکشن کہ ہم نے کبھی بھی ٹرمپ کے خلاف ٹویٹ نہیں کی تھی. احسن اقبال نے کہا تھا کہ عمران خان موڈی اور ٹرمپ ایک ہی مٹی کی بنے ہوئے ہیں. بلاول نے انٹرنیشنل فورم میں بیٹھ کے ٹرمپ کے بارے میں مذاق اڑایا تھا. مریم نواز نے، ان سب نے کیا تھا، آن دا فلور آف دا ہاؤس کیا تھا. اور جس دن ٹرمپ الیکشن جیتا، اپنی ویڈیوز ڈیلیٹ کی ناکام کرنے کی کوشش، اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کی. ان کی امیدیں تھی، ہماری کوئی امید نہیں تھی ٹرمپ سے. ان کو اور یہ معذرت کے ساتھ یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں نا، ان سے آپ بحث بھی نہیں کر سکتے. ٹرمپ کو پی ٹی آئی نے الیکشن نہیں جتوایا، ٹرمپ کو پیک نے جتوایا ہے، اور وہ ابھی بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اب بات آ گئی کہ ہماری کوئی امیدیں ہیں نہ، ہماری تب ٹرمپ سے تھی نہ آج ہیں. جس امریکہ نے، جس بائیڈن نے باجوہ کے ساتھ مل کے پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹایا، ہم ان سے امید رکھیں گے کہ وہ عمران خان کو ری انسٹیٹ کریں گے یا ان کے بیٹوں کو کریں گے؟ نو. I am telling you about global movement. یاد رکھیں اس وقت ایک بہت بڑی موومنٹ چلی ہوئی جس کا ہمارے سر پیر کبھی ہمیں نہیں پتا، اور جس کو لگتا ہے کہ چین اور روس ہار جائے گا، وہ بہت ہی غلط پوے لگا کے بیٹھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک، چین اور روس نہیں ہارے گا، یہ یاد رکھیں. بالکل ٹھیک. میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا. اب احتجاجی تحریک تو فائنل ہے، 5 اگست سے علیمہ خان صاحبہ اس کے اوپر بات بھی کر چکی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے وہ لیڈرز جو پارٹی کے ہر مشکل سچویشن میں ان کے ساتھ کھڑے رہے، کوٹ لکھپت جیل میں وہ بھی قید ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہونا چاہیے. اور پارٹی کے اندر ایک بڑی تعداد ہے سینئر قیادت کی جو چاہتی ہے کہ احتجاج کی بجائے، بہت ہو گیا اب، مزاحمت کی بجائے مفاہمت یا مذاکرات ہونے چاہیے. اور جب بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں کہ 5 اگست سے آپ احتجاجی تحریک شروع کریں ملک بھر کے اندر، اور یہ ایک فیصلہ کن راؤنڈ ہو سکتا ہے، تو وہ لوگ جو مذاکرات کے حامی ہیں، کیا وہ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے، احتجاجی تحریک کو انڈورس کریں گے، یا وہاں سے پارٹی کا کوئی اندازہ؟ چونکہ خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو اس سچویشن میں ہمارے ساتھ نہیں ہے، جو آواز نہیں اٹھا سکتا، وہ الگ ہو جائے. تو پارٹی کے اندر کو دراڑیں پڑ سکتی ہیں اس احتجاجی تحریک کے فیصلے پر؟ دیکھیے،
خان صاحب نے ایک بہت انٹرسٹنگ بات کی, اور خان صاحب بھی ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہم تو خان صاحب جتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, بٹ نان دا لیس بھٹو صاحب کا جو چیپٹر ہے وہ پاکستان کا ایک بہت ہی تکلیف دہ چیپٹر ہے, اور اس سے اگر ہم نے ایک چیز سیکھی, ہم نے ایک لیسن اخذ کیا, وہ یہ تھا کہ جب بھٹو صاحب کی پھانسی کی طرف یہ جا رہے تھے, پارٹی میں سب اچھا سائلنس, سب ایک پیج پہ تھے, نہ مفاہمت نہ مزاحمت, کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا, کوئی تکلیف نہیں تھی. آپ کتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں ڈفرنٹ قسم کے لوگ ہیں اور اوپنلی ڈفرنٹ قسم کی بات کرتے ہیں. ہم موروثی پارٹی نہ تھے نہ بنیں گے, ہمیں اللہ کو سجدہ کرنا ہے, عمران خان کو نہیں. عمران خان ہمارا لیڈر ہے, اور اسی سبق ہمیں یہ سکھایا لا الہ الا اللہ کا, which means کہ we will disagree, which means ہم میں ڈوز بھی ہوں گے, ہاکس بھی ہوں گے, اور ہائیبرڈ بھی ہوں گے, ناٹ وہ دوسرا والا ہائیبرڈ جو تھا, نیوٹرل والا ہائیبرڈ نہیں. اب ایشو یہ ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو, پیور مفاہمت, چاہے وہ عمران خان کی تکلیف کے باعث کیوں نہ بنے, ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, ان کو ہٹا دیا جائے گا. جو مزاحمتی ہیں وہ تو آپ کو پہلے سے سارے پتہ ہے, اور جو بیچ والے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حق میں, عمران خان کے حق میں مفاہمت بھی ہو, اور اگر مفاہمت رزلٹ نہیں پروڈیوس کر رہی, مزاحمت پہ چلیں گے, بالکل ٹھیک. آئی تھنک وہ لوگ جیت پائیں گے, وہ لوگ پاکستان کے اور خان کے اصلی ورکرز ہیں. لیکن لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ, جی اگر خان ایک دفعہ کہہ دیا, کوٹ لکھپت والے ہمارے لیے بہت معتبر ہیں, ہمارے لیے بہت, اب بیچارے جس تکلیف سے وہ پچھلے 2 سال سے گزر رہے ہیں, ہم ان سب کی عزت کرتے ہیں, لیکن the final word will always be عمران خان.